کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کے ہونٹ نہیں تب بھی بولتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں تب بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں نہیں تب بھی چلتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں تب بھی وہ ہمیں چھوتا ہے۔ یہودی اپنے ہاں 3 لوگوں کا مسح کے ذریعے سے انہیں مقرر کیا کرتے تھے، یا یہودی 3 لوگوں کو مسح کیا کرتے تھے۔ پہلا نبی، دوسرا کاہن اور تیسرا بادشاہ۔ اور ان تینوں کو جب مسح کیا جاتا تھا خدمت کے کام کے لیے، تو ان کو مسح کرنے کے لیے تیل استعمال کیا جاتا تھا جو علامت ہوتی تھی روح القدس کی۔ لیکن جب اسے مسح کرنے کا وقت آیا جو اس کائنات کا ایسا کاہن ہے جس کی کہانت کبھی ختم ہونے والی نہیں، جو بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند ہے، جب اس کو مسح کرنے کا وقت آیا تو اس کے سر پہ تیل نہیں انڈیلا گیا، بلکہ اسے مسح کرنے کے لیے خدا کا روح خود آ گیا۔ کاہنوں کی عمر ہوتی تھی، سردار کاہن اپنی موت تک سردار کاہن رہتے تھے، لیکن یہاں جو ہمارے سامنے آج ہم کلام ہے، یہ نبی بھی ہے، کاہن بھی ہے اور بادشاہ بھی ہے، اور یہ ایسا نبی، کاہن اور بادشاہ ہے جس کا مقام ابدی ہے، اس کی خدمت کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ مسیح خداوند اپنی زندگی کے آخری ایام میں یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں ایک ایسی دعا کرتے ہیں جو بطور کاہن وہ کرتے ہیں، اور کتاب مقدس کے جو استاد ہیں یا طالب علم ہیں وہ اکثر آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مسیح خداوند کی یہ جو دعا ہے یہ بائبل میں موجود مسیح خداوند کی سب سے طویل دعا ہے۔ باقی دعائیں جو ہیں وہ بہت مختصر ہیں، لیکن یہ وہ دعا ہے جو ریکارڈ کی گئی، اور اس دعا میں ہم اس حصے کو آج چنیں گے جس میں آپ کو پتا چلے گا کہ خدا جو ہے قربانیوں میں سے افضل ترین سمجھی جانے والی قربانی سے بھی زیادہ کس چیز کو اہم سمجھتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک پادری صاحب کے پاس کچھ ہدیہ بھیجنا تھا، تو جس نے ہدیہ بھیجنا تھا میں نے اسے کہا کہ بیٹے آج تک میں تجھے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، تو ہدیہ بھیجنے سے کیا ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں ہدیہ اس لیے بھیج رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے پادری صاحب دعا کریں۔ تو میں نے کہا آپ کے خیال میں صرف ہدیہ دے دینا، چندہ بھیج دینا، کسی خادم کو روپے پیسے کے ذریعے سے کچھ امداد کر دینا کافی ہے؟ جو حوالہ آپ نے ہوسیہ میں سے پڑھا، ہوسیہ نبی آپ کو بتاتا ہے کہ یہودیوں میں سوختنی قربانی کو افضل ترین قربانی سمجھا جاتا تھا، اور وہ کہتا ہے اس سے بڑا کام بھی ایک ہے، اور وہ کیا کام ہے؟ وہ ہے خدا شناسی۔ مسیح خداوند جب اپنی دعا کا آغاز کرتے ہیں تو بڑے شاہانہ الفاظ ہیں۔ یہاں پر مسیح خداوند کہتے ہیں، اے باپ وہ گھڑی آ پہنچی، اپنے بیٹے کا جلال ظاہر کر تاکہ بیٹا تیرا جلال ظاہر
کرے، چنانچہ تو نے اسے ہر بشر پر اختیار دیا ہے تاکہ جنہیں تو نے اسے بخشا ہے ان سب کو وہ ہمیشہ کی زندگی دے۔ اور ہمیشہ کی زندگی کیا ہے؟ اب مسیح خداوند جو ہیں وہ کر تو دعا رہے ہیں، لیکن اس دعا کے ذریعے سے وہ اتنا بڑا سبق ہمیں دینا چاہتے ہیں، جو سبق سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم انسان ہیں اور انسان ہوتے ہوئے ہم خدا کو بھی اپنی طرح دیکھتے ہیں۔ جب مسیح خداوند نے ڈاکو سے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، تو جیسے یہ جملہ مسیح خداوند کی زبان مبارک سے نکلا، جیسے یہ خوشخبری اس ڈاکو کو مسیح خداوند نے سنائی، آج سن 2025 میں بھی اس کے اوپر لوگوں کو یہی سمجھ نہیں آ رہا کہ مسیح خداوند جو ہے اس نے جس دن اس ڈاکو کو یہ خوشخبری سنائی، مسیح خداوند اس رات جسمانی طور پر قبر میں تھے۔ اور وہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح خداوند جو ہے وہ تو قبر میں ہے اور جو ڈاکو ہے وہ فردوس میں ہو۔ جب ہم خدا کو دیکھتے ہیں تو ہم اسے اپنی طرح دیکھتے ہیں کہ اگر میں ایک جگہ پر ہوں تو میں دوسری جگہ پر نہیں ہوں، اگر آج میں یہاں پر موجود ہوں تو میں اپنے گھر میں موجود نہیں ہوں۔ ہم اسی طرح سوچتے ہیں، اسی طرح دیکھتے ہیں۔ اگر خدا کے بارے میں ہو کہ کیا خدا یہاں موجود ہے تو ہمیں ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا باپ، ماں، بہن، بھائی یا کوئی اور انسان اگر ہمارے سامنے موجود ہو، ہمیں دیکھ رہا ہو، تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر موجود ہے۔ ہم سمجھتے ہیں شاید خدا بھی ایسے، ہم اسے اپنی طرح دیکھنا چاہتے ہیں، اپنی طرح سمجھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں وہ ہماری ہی مانند ہے۔ لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کے ہونٹ نہیں تب بھی بولتا ہے، اس کی آنکھیں نہیں تب بھی دیکھتا ہے، اس کے پاؤں نہیں تب بھی چلتا ہے، اس کا ہاتھ نہیں تب بھی وہ ہمیں چھوتا ہے۔ یہ اس کی قدرت ہے، وہ خدا ہے، اسے ہماری طرح جسم کی محتاجی نہیں ہے۔ محتاج انسان ہوتے ہیں، خدا محتاج نہیں ہوتے۔ اس لیے اس حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ جسمانی طور پر ہر جگہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے، لیکن اسے آپ میں سے ایک ایک شخص کا پتہ ہے۔ آپ یہاں جو 200-300 لوگ جمع ہیں، آپ جیسے اس دنیا میں 800 کروڑ لوگ موجود ہیں، 800 کروڑ، اور وہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ اس نے ہر ایک کو ایک دوسرے سے فرق پیدا کیا۔ ہمیں یہ بات کیسے پتا چلتی ہے کہ خدا مجھے جانتا ہے، خدا آپ کو جانتا ہے اور آپ میں سے ہر ایک کو فردن فردن جانتا ہے، کیونکہ اس نے ہمیں ایک علیحدہ شناخت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ آپ جیسے ہی اپنی یہ انگلی کا نشان لگاتے، اپنا انگوٹھا لگاتے تو ایک دم سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ کون سا آدمی ہے۔ جب آپ دنیا میں جاتے ہیں تو آپ کی آنکھ کو بھی چیک کرتے ہیں۔ پاکستان میں تو ہمارے فنگر پرنٹس چلتی ہیں نا، دنیا میں ہماری آنکھوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ اور عجیب بات ہے کہ دنیا میں 800 کروڑ لوگ ہیں اور 800 کروڑ لوگوں میں سے ہر ایک کی آنکھ کی بناوٹ جو ہے وہ فرق۔ آپ اپنے فنگر پرنٹس کے ساتھ 2 نمبری کر سکتے، اپنی آنکھ کی بناوٹ کے ساتھ 2 نمبری بھی نہیں چلتی۔ یہ اس کی قدرت ہے کہ جب میں لاہور میں بیٹھا ہوا پریشان تھا
کہ میں کیسے پہنچوں گا، تو میرے خدا کو ان 8 کروڑ لوگوں کے، 8 ارب لوگوں کے علاوہ اس ایک بندے کا پتا تھا، اور ایک بندہ جو یہاں بیٹھا پریشان تھا، خدا کو اس کا بھی پتا تھا، اور آپ سب کی دعاؤں کا بھی پتا تھا کہ یہ سب دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس خدا کا بندہ پہنچے اور ہم اس سے کلام سنیں۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کے کان نہیں ہیں، پھر بھی وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے یہ 4 دیواری ہے، فردوس بھی ایسا ہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک باغ ہے جس کا نام فردوس ہے، وہ کہ فردوس جو فارسی لفظ ہے اس کا مطلب باغ ہی۔ جب جنت کی بات ہوتی ہے تو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ شاید جنت سے مراد ایسی ہی کوئی جگہ ہو۔ ارے خدا روح ہے، اور مسیح خداون یہاں خدا سے اپنا وہ جلال مانگ رہا ہے، وہ جلال جو وہ ازل سے اس کے ساتھ رکھتا تھا۔ جب اس دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ جلال تب بھی مسیح کے ساتھ تھا، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ہم خداوند کے ساتھ ہوں گے تو وہ جلال تب بھی اس کے ساتھ ہوگا، اور اس کے جلال کی قدرت ہے کہ یہ دنیا اور اس کے سب کام ختم ہو جائیں۔ پترس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ یہ دنیا اور اس کے کام جلائے جائیں، کچھ بھی باقی نہیں رہے۔ ہم ہوں گے، ہمارا خدا ہو، نہ ہمارے خدا کو کسی چیز کی ضرورت رہتی ہے اور نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے جب ہم اپنے خدا کے ساتھ ہوں گے تو پھر ہمیں کسی جسمانی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جلالی بدن، اور جلالی بدن پہ کسی چیز کا اثر نہیں ہے۔ مسیح خداوند جب مردوں میں سے زندہ ہوتے ہیں تو وہ جتنی دیر اپنے شاگردوں کے ساتھ رہتے ہیں وہ انہیں اپنا تعارف کراتے ہیں کہ دیکھو جلالی بدن ایسا ہوتا ہے جو بند دروازوں میں سے، بند دیواروں میں سے اور ہر ایک جگہ پہ سے گزر جاتا ہے، اور اس جلالی بدن کو کسی چیز کی محتاجی نہیں، اور اس نے ویسا ہی جلالی بنانے کا ہمارے لیے خداوند کے حضور فضل ہمیں بخشا۔ یہاں لکھا ہے ہمیشہ کی زندگی یہ ہے۔ ہمیشہ کی زندگی دراصل جنت نہیں، ہمیشہ کی زندگی دراصل کوئی جگہ نہیں، ہمیشہ کی زندگی دراصل ایک ایسا سفر ہے جس کے بیچ میں آج خداوند یسوع مسیح ہمیں آگے لے کے جانا چاہتا ہے۔ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی انگلی پکڑ کر اس کو چلایا جاتا ہے اور وہ اپنے باپ کے ساتھ یا اپنے کسی بھی بزرگ کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جب آپ توبہ کرتے ہیں، مسیح خداوند کو قبول کرتے ہیں اور خدا کو سمجھنے کے اس سفر میں داخل ہوتے ہیں، کلام پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، بائبل پڑھتے ہیں اور خدا کے خادموں کو سنتے ہیں اور خدا کے پیچھے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اسے سمجھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں، سمجھتے جاتے ہیں۔ یہ دراصل ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو لے کے جائے۔ ہمیشہ کی زندگی کی جو کنجی ہے وہ خداوند کے کلام میں ہمیں یہاں دی گئی ہے، جو چابی ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ ہوسیا اسی کو خدا شناسی کہتا ہے اور مسیح خداوند اسے کہتا ہے جانے، یعنی کہ واقف ہو، یعنی کہ سمجھ پائیں کہ ہمارا خدا کیسا ہے، اور وہ ہم سے جس ہمیشہ کی زندگی کی بات کرتا ہے وہ خدا کے ساتھ گہرا تعلق، وہ تعلق جو کبھی کسی انسان کے ساتھ خدا کا ممکن نہیں تھا۔ کبھی آپ کو یاد ہو کہ ایک دفعہ ایک شخص تھا
جس نے دیکھا کہ عہد کا صندوق گر رہا ہے اور وہ جلدی سے بھاگ کے عہد کے صندوق کو پکڑتا ہے کہ گر نہ جائے، وہ اپنے جذبات میں بھول گیا کہ وہ نہ کاہن ہے نہ سردار کاہن ہے، اس لیے خدا نے اسے یہ اختیار نہیں بخشا کہ وہ عہد کے صندوق کو ہاتھ لگا سکے، اور وہ اسی وقت وہیں پر ہلاک ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ خدا نے ہر انسان کو ایک حد تک رکھا، اسے ایک حد بخشی ہے۔ ایک حد تھی جہاں تک عام لوگ رہتے تھے، ایک حد تھی جہاں تک کاہن جاتے تھے، اور ایک حد تھی جہاں تک سردار کاہن جاتا تھا، اور جب سردار کاہن وہاں جاتا تھا تو اس سے پہلے اس کے لیے قربانیاں گزرانی جاتی تھی، اسے پاک کیا جاتا تھا تاکہ جب وہ جائے تو وہ پاک ہو کر جائے۔ کیونکہ سردار کاہن نے روزانہ خدا کے حضور قربانیاں چڑھانی ہوتی تھی، لیکن عہد کے صندوق کے اوپر خون صرف سال میں ایک دفعہ چڑھانا ہوتا تھا، اور وہ جو دن ہوتا تھا اس دن وہ خصوصی طور پہ تیار ہو کر آتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ آج میں نے خدا کے حضور اس کے جلال کے تحت جا کے کھڑا ہوں، اور اس ڈر اور خوف کو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جھالر کے ساتھ نیچے گھنٹیاں لگی ہوتی تھی تاکہ جب وہ وہاں پر عبادت کرے تو اس کی آواز آتی ہے۔ بعد میں ہمارے لوگوں نے کہا کہ اسے رسی باندھتے تھے۔ ارے رسی باندھتے تھے جیسے آج کل پادری صاحبان، فادر صاحبان اپنے گاؤن کے اوپر رسی باندھتے تھے، اگر وہ مر جائے اور اسے کھینچ لے، یہ والی روایت سرے سے ہی غلط۔ میں نے جب دیکھا کہ کیا بائبل میں کوئی سردار کاہن کبھی مرا ہے، کوئی اس کا ثبوت نہیں۔ میں نے جب تلاش کیا کہ کیا کبھی رسی کسی سردار کاہن کو باندھی گئی کہ وہ اندر مر جائے گا تو ہم اسے کھینچ لیں گے، تو یہ پتا چلا کہ رسی ضرور سردار کاہن باندھتا تھا، لیکن وہ اس کے اس کرتے کو یا اس کے اس جبے کو یا اس کے اس گاؤن کو سنبھالنے کے لیے ہوتی تھی، نہ کہ اس کی موت کے وقت اسے واپس کھینچنے کے لیے۔ وہ کیوں نہیں تھا مرتا؟ اس کی ایک بڑی خاص وجہ، اکثر یہ نا ہندوؤں کے خداؤں کی کہانیاں دیکھیں نا تو چھوٹے خدا بڑے خدا کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، تجھے نہیں تھا پتا کہ تو نے جسے طاقت دے دیا وہ یہ کر دے گا، اور بڑا خدا کہتا ہے ہاں مجھے سچ مچ ہی نہیں تھا پتا۔ ہمارا خدا ایسا نہیں، ہمارا خدا جب سردار کاہن کو اجازت دیتا ہے کہ وہ پاک ترین مقام میں آئے تو پھر وہ اپنے جلال کو برداشت کرنے کی اسے قوت بھی بخشتا، کیونکہ اس کا جلال جو تھا وہ تھوڑی دیر کے لیے وہاں پر اس پہ ظاہر ہوتا تھا، لیکن آپ نے جب خدا کی بادشاہت میں داخل ہوں تو یہ بادشاہت نہ باغ ہیں نہ باغیچے ہیں، نہ ایسی چیز ہے جہاں آپ کی پسند کے پھل کھانے یہ سب کچھ مل جائے گا، بلکہ آپ اس جلال میں جس میں جاتے ہوئے سردار کاہن کو پاک کیا جاتا تھا اور وہ چند لمحوں کے لیے جاتا تھا اور پھر واپس لوٹ آتا تھا، آپ نے اس جلال میں ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ ذرا سوچیں، جس خدا کی حضوری میں جانے کے لیے سردار کاہن اتنی تیاری کرتا تھا، اس جلال میں جا کر کیا انسان ارے روٹی کا سوچے گا، کھانے پینے کا سوچے گا، بیوی بچے کا سوچے گا؟ یہ تمام چیزیں دنیاوی سوچیں، اور ہم کتاب مقدس کے مطابق ان تمام سوچوں کو رد کرتے ہیں۔ کتاب مقدس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ اس طرح کی کوئی جگہ ہمیں سونپے۔ اس کی بادشاہت ہمارے دلوں میں ہے، اور جب اس کی بادشاہت میں ہم داخل ہوں گے تو دراصل ہم خدا کے ساتھ ایک ابدی تعلق میں داخل ہوں گے جس سے ہم کبھی بھی باہر نہ نکلیں گے اور نہ ہی نکلنا چاہیں گے۔ یاد ہے آپ کو مسیح کے
रसूल पहाड़ पर होते हैं और वहां पर मूसा और एलिया जब आते हैं और जलाल की वजह से इनके चेहरे बदल जाते हैं, तो पतरस कहता है कि इतना अच्छा माहौल है, यहीं ना अपने रहने की जगह बना लें, यहीं ना रहना शुरू कर दें, यहीं ना अपनी रहाइश का इंतजाम कर लें। तो किताब मुकद्दस में लिखा है उसे पता नहीं था कि वो क्या मांग रहा, लेकिन खुदा को पता था कि उसने उसे जिस चीज का मजा चखाया है, आपने और मैंने उसमें हमेशा तक रहना। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को। हम कई दफा जब लोग हमें कोई ताना मारते हैं कि आप तीन खुदाओं को मानते हैं, आप मसीह यीशु को खुदा का बेटा कहते हैं, आप ये कहते हैं, आप वो कहते हैं, आपका खुदा ये, आपका खुदा वो है, तो हम कई दफा बहुत बुरा मनाते हैं। और कई दफा लोग आके कहेंगे देखें जी किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया। हमारे बुजुर्ग हो गुजरे हैं पादरी हिस्कियल सरोश साहब, उनका एक गीत है जो हमारी कलीसियाओं में बड़ी बुलंद आवाज से गाया जाता था, दुनिया के सारे माबूद महज बुत। वो इस शेर में कहते हैं कि इस दुनिया में एक ही खुदा है और वो हमारा खुदा है, उसके अलावा कोई खुदा ही नहीं। हम खुदा को यहां पर देखते हैं खुदाए वाहिद, इसका मतलब है ऐसा खुदा जो एक नहीं है, अकेला है, वो लामहदूद है, और जो लामहदूद होगा वो एक होगा, दो होंगे तो फिर वो महदूद हो जाएंगे, लेकिन चूंकि वो लामहदूद है इसलिए वो एक है। एक बंदे ने कहा मसीह यीशु खुदा है या खुदा का बेटा है? मैं कहा तू इंसान है या इंसान का बेटा है? कहता है मैं इंसान भी, इंसान का बेटा भी हूं। मैं कहा खुदा होना उसकी जात की तरफ इशारा करता है, जैसे इंसान होना तेरी जात की तरफ इशारा करता है। और चूंकि तू अपने बाप का बेटा है जिस्मानी तौर पर, इसलिए तेरे लिए हम इंसान का बेटा की भी इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं। मसीह खुदा अपनी जात में खुदा है और खुदा का बेटा भी। खुदा नामहदूद है इसलिए एक है और वही बरहक है, यानी कि उसके अलावा दुनिया के जितने भी लोग, जितने भी खुदा, जितने भी तसव्वुर जो कुछ लिए फिरते हैं, हम सबको रद्द करते हैं। हम सिर्फ एक ही खुदा को मानते हैं और वो हमारा खुदा है, इसके अलावा कोई खुदा बरहक नहीं। हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यस्सु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यहां एक हकीकत को याद रखें। कई दफा लोग कहते हैं जी हम लोग साजों को पसंद नहीं करते इसलिए हमारी इबादत में साज नहीं बजते। मैं कहा चलें ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी हम लोग साजों को बहुत पसंद करते हैं इसलिए हमारी इबादत में साज बड़े अच्छे होने चाहिए। हम कहते हैं ठीक है। कुछ लोग कहते हैं जी हमें इतवार को इबादत करना मुश्किल लगती है, हम जुमे को कर लेते हैं। ये पूरा फैसलाबाद जुमे को इबादत करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई बंदा जो कुछ मर्जी माने हमें उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेकिन जिस लम्हे कोई शख्स ये कहता है कि मसीह यीशु खुदा का बेटा नहीं है, हमें फर्क पड़ता। हम जिसे भी बिदअत कहते हैं हम उसे इसीलिए बिदअत कहते हैं कि वो मसीह खुदावंद की इल्हुयत का इनकार करता। दुनिया में दो तरह के लोग आपके सामने आएंगे। एक चाहेंगे कि आप उसे खुदा ना माने, दूसरे चाहेंगे कि आप उसे इंसान ना माने। और जो लोग ये चाहते हैं कि आप उसे खुदा ना माने, उन्हें आप जानते हैं, वो रोज आपसे मिलते हैं। और ऐसे लोग जो चाहते हैं कि आप उसे इंसान ना माने, वो आपके दरमियान अजीबोगरीब बातें करेंगे। आपको पता है मसीह का साया नहीं था,
ہمارے لوگ جنہوں نے بائبل پڑھی نہیں ہوتی، اتنے زیادہ چرچ جانے والے نہیں ہوتے، اتنے زیادہ خدا کا کلام سننے والے نہیں ہوتے، وہ بڑا سنجیدگی کے ساتھ ان کی بات سنتے. اچھا مسیح خداوند واش روم بھی نہیں تھا جاتا، اچھا مسیح خداوند کا سایہ بھی نہیں تھا بنتا، اچھا. اور ایسے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نہ مسیح کو خدا مانیں، یا کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نہ ہم مسیح کو انسان مانیں. اور وہ ہمارے سامنے ایسے خیالات، ایسے نظریات اور ایسی سوچیں لے کر آتے ہیں جس سے ہم کسی طریقے سے مسیح یسوع کے خدا ہونے کا یا مسیح یسوع کے انسان ہونے کا انکار کر سکیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک خدا ہے اور خدا اور انسان کا درمیانی بھی ایک ہی. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تیموتھیوس کے پہلے خط کے 2 باب کی 5ویں آیت میں لکھا کہ ایک ہی درمیانی. اب درمیانی کے لیے لازم ہوتا کہ وہ جن 2 پارٹیز کے درمیان کھڑے ہونے لگا ہے اس کا اس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہو اور اس پارٹی کے ساتھ بھی تعلق ہو. اب جہاں خدا اور انسان کے تعلق کی بات آ جاتی تو وہاں تو ابراہیم بھی پورا نہیں اترتا. جب ابراہیم خدا کے ساتھ عہد باندھنے کے لیے تمام پرندوں کے اور دیگر چیزوں کے 2 ٹکڑے کرتا ہے تو اس کے بعد اس کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے. اور کچھ دیر بعد جب وہ دیکھتا ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ایک تنور ظاہر ہوا اور وہ ان ٹکڑوں کے بیچ میں سے گزرا. حالانکہ اس دور کے جو روایت تھی اس کے مطابق ایک بندہ ان ٹکڑوں میں سے نہیں گزرتا تھا. طریقہ کار یہ تھا کہ ایک بڑا جانور لے کر اسے ذبح کر کے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے اور دونوں پارٹیاں جنہوں نے آپس میں عہد کرنا ہوتا تھا اس کے بیچ میں سے گزرتی تھی اور ایک دوسرے سے عہد کرتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی نے عہد توڑا تو جو حال ہم نے اس جانور کا کیا ہے وہی حال ہم ایک دوسرے کا کریں گے. لیکن جب خدا اور ابراہیم عہد باندھنے کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس تمام جو جانوروں کے یا پرندوں کے ٹکڑے کیے گئے تھے ان میں سے کوئی انسان نہیں گزرتا. ابراہیم کی اوقات نہیں تھی کہ وہ خدا کے ساتھ عہد باندھ سکے. اس لیے خدا نے خود ابراہیم کے ساتھ عہد باندھا. لیکن یہاں جو ہے، یہاں اسے خدا اور انسانوں کے درمیان کھڑا ہونا تھا اور اسے ابراہیم سے بھی آگے جانا تھا کیونکہ اسے درمیانی ہونا تھا. اور درمیانی ہونے کے لیے لازم تھا کہ وہ کامل خدا بھی ہو اور کامل انسان بھی ہو. اسی لیے تو ہم اسے درمیانی مانتے ہیں. یہاں ایک بات کو یاد رکھیں کہ آج کل جب آپ اپنے ایمان کا اظہار کرتے ہیں، اپنے ایمان کا، ارے کسی کے خلاف تو بات کریں گے وہ تو دور کی بات ہے. آج اگر آپ اپنے ایمان کا بھی اظہار کریں گے تو مجھے ایک بندے نے کہا جی میری دل آزاری ہو گئی ہے. میں کہا پھر دل آزاری سانپ کے رکھو کیونکہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ دراصل خدا کا کلام ہے. اور اگر کسی کی خدا کے کلام سے دل آزاری ہو رہی تو پھر اس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں. میں نے ایک بندے کو کہا کہ درمیانی صرف ایک ہے اور کوئی نہیں. اس لیے آپ اگر کسی اور کو درمیانی مانتے ہیں تو وہ غلط ہے. اس نے کہا جی کہ میری تو دل آزاری ہو گئی. میں کہا جی دل آزاری ہو یا نہ ہو، ہم مسیح خداوند کے علاوہ کتاب مقدس میں کسی اور کے لیے لفظ درمیانی استعمال ہوتے ہوئے نہیں دیکھتے. اس لیے ہم مسیح یسوع کو کامل خدا، کامل انسان ہوتے ہوئے خدا اور انسان کا درمیانی مانتے. ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے. سردار کاہن جو تھا
اس کا پہلا کام ہوتا تھا لوگوں کی دعائیں خدا کے سامنے کرنا، لوگوں کے لیے مناجاتیں خدا کے سامنے پیش کرنا۔ دوسرا کام ہوتا تھا کہ قربانیاں تیار کرتے تھے کاہن، لیکن پیش کرتا تھا خدا کے حضور سردار کاہن، لیکن عہد کے صندوق کے پاس نہیں تھا جاتا، وہ سال میں صرف ایک دفعہ جاتا تھا۔ اور اس کا تیسرا کام یہ تھا کہ خدا کے جلال کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی کاہن سے، کسی عام جو کاہن تھا اس سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے خدا ناراض ہو۔ اور آخری چیز جو سب سے اہم تھی وہ تھی کہ اسے سال میں ایک مرتبہ خون لے کر خداوند کے حضور حاضر ہونا تھا۔ لیکن یہاں جو ہے وہ ایسا کاہن ہے جس کی کہانت کبھی ختم ہونے والی نہیں، اور یہ جو کاہن تھا اس نے یوحنا کی انجیل کے 17ویں باب میں آپ سب کے لیے دعا کی، آپ سب کے لیے، صرف اپنے شاگردوں کے لیے نہیں بلکہ آپ سب کے لیے۔ یہاں 20ویں آیت میں لکھا ہے، میں صرف انہی کے لیے درخواست نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے بھی جو ان کے کلام کے واسطے مجھ پر ایمان لائیں گے۔ اب اس کے بیچ میں ساری کی ساری کلیسیا ہے جو پچھلے 2000 سال میں رسولوں کی منادی سے خدا کے کلام پر ایمان لا رہی ہے، یعنی کہ اس میں آپ بھی شامل ہیں اور میں بھی شامل ہوں۔ ارے یہاں کاہن نہیں ہے، سردار کاہن بھی نہیں ہے، وہ سردار کاہن ہے جس کی کہانت ابدی۔ مسیح خداوند نے کبھی کوئی قربانی اپنے لیے نہیں دی، لیکن اس نے قربانی دی ضرور، کیونکہ سردار کاہن ہوتے ہوئے اسے قربانی گزرانی تھی۔ اور یہاں جو لکھا ہے، جسے تو نے بھیجا ہے، اسے بھیجا ہی خدا نے اس لیے تھا کہ وہ دنیا میں جائے اور دنیا کے گناہوں کے لیے اپنی جان کفارے میں دے اور اپنا خون لے کر خدا کے حضور خود ہی حاضر ہو، تاکہ انسان کا کفارہ دینے والا یا پوری انسانیت کا کفارہ دینے والا کوئی ایک انسان نہ ہو، بلکہ خدا اور انسان کا درمیانی۔ خدا کو جاننا حزقیل کے اس سفر کی طرح، جب آپ حزقیل کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے بیچ میں آپ کو ایک رویا میں وہ دکھائی دیتا ہے جس میں اسے کہا جاتا ہے کہ تو 1000 قدم یا 1000 سال چل۔ جب وہ سفر کو طے کرتا ہے تو جب سفر کو طے کرتے ہوئے وہ ایک حد سے گزرتا ہے تو وہ کہتا ہے پانی جو تھا وہ میرے ٹخنوں جتنا تھا۔ وہ کہتا ہے پھر میں 1000 چلا، پھر تھوڑا اوپر آیا، پھر 1000 چلا، پھر میرے گھٹنوں تک آیا، پھر 1000 چلا، اور پانی پھر اتنا زیادہ ہو گیا کہ مجھے پتا چل گیا کہ میں اس پانی کو یا اس دریا کو کبھی بھی پار نہیں کر سکتا۔ مسیح خداوند وہ درمیانی ہے جس کے ذریعے سے ہم خدا کو جان سکیں۔ جب موسیٰ نے خدا کو کہا کہ مجھ پر اپنی نیکی کو ظاہر کر، تو خدا نے انسان کو کہا یا موسیٰ کو کہا کہ انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن پھر اس نے بتایا کہ میری ذات کا ایک پہلو ایسا بھی ہے جسے تو دیکھے گا بھی اور زندہ بھی رہے۔ جب ہم کتاب مقدس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں خدا کی ذات کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے، لیکن خدا کی ذات کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب ہم نئے عہد نامے کو پڑھتے ہیں تو یوحنا ہمیں بتاتا ہے کہ مسیح خداوند نے جو کام کیے، مسیح خداوند نے جو معجزات کیے،
مسیح خداوند نے جو بڑے بڑے کام اس دنیا میں کیے، ہمارے پاس تو ان سب کاموں کو لکھنے کی اور سنبھالنے کی جگہ نہیں، اتنے کام کی۔ یعنی کہ یوحنا رسول کہتا ہے کہ خدا کی ذات کے بارے میں پورا بتانا تو درکنار، ہم تو مسیح خداوند کے سارے معجزات بھی نہیں بتا سکتے۔ تو جب خدا کو جاننا اتنا ناممکن نظر آنے لگا تو پھر خدا نے اس کا ایک حل نکالا۔ پہلے اس نے لوگوں سے کلام کیا، نبیوں سے کلام کیا، نبیوں نے لوگوں سے کلام کیا، لوگوں نے اس کلام سے نبیوں کی باتوں کو سن کر خدا کو جاننے کی جو ایک جرنی تھی، جو سفر تھا، اس کو شروع کیا، اور اس سفر کو طے کرتے 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 ایک جگہ کے اوپر آ کر وہ سفر رک گیا، کیونکہ اس سے زیادہ خدا کی ذات کو جاننا ناممکن تھا۔ اور پھر خدا نے میرے اور آپ کے لیے انتظام کیا، کلام مجسم ہوا، فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ کہ اگر باپ کا کوئی اکلوتا ہوگا تو وہ ایسا ہی ہوگا۔ شاگرد کہتے ہیں نا کہ ہمیں باپ کو دکھا، اسی خداوند کہتا ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ ارے باپ کو سنتے تھے کاہن، نبی یا بادشاہ، عام بندے تو تاریخ میں کبھی کبھی سنتے تھے، پر اب وہ آ گیا تھا جس کو وہ سنتے تھے، جس کو وہ دیکھتے تھے، جس کو وہ غور سے دیکھتے تھے اور جس کو چھو کر دیکھتے تھے، کیونکہ جب وہ مردوں میں سے زندہ ہوا تو شاگردوں نے اس کو چھو کر دیکھا کہ یہ وہی ہے، کہیں کوئی بدل تو نہیں گیا۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ مسیح کو جاننے کا جو سفر ہے، آج اس سفر میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے، آج اس کے بارے میں اور زیادہ خداوند کے کلام کو پڑھ کر، خدا کے خادموں کو سن کر، خداوند سے دعا کر کے، خداوند کی عبادت اور پرستش کر کے، خداوند یسوع مسیح کے ذریعے سے خدا کو جاننے کے اس سفر میں ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آئیں اپنے سفر پہ نظر ڈالیں۔ ہم نے پچھلے 10 سال میں، 20 سال میں، 25 سال میں، جتنی بھی دیر سے آپ مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ نے کیسے اسے جاننے کی کوشش کی؟ اگر حزقیل نبی کہتا ہے کہ یہ وہ دریا ہے جسے عبور کرنا ناممکن ہے، تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم ساری عمر مسیح خداوند کے بارے میں سیکھتے رہیں گے اور مسیح خداوند کے ذریعے سے خدا کو جانتے رہیں۔ اس لیے آئیں آج اپنی زندگی میں اس عہد کو لیں، کچھ اور کریں نہ کریں، مسیح کو جاننے کے سفر کو شروع کریں، اور اگر شروع ہے تو آج سے زیادہ جاننے کی کوشش کریں، زیادہ بائبل پڑھیں، زیادہ خدا کا کلام کریں، زیادہ دعا کریں، زیادہ اس کے ساتھ رہنا شروع کریں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ وہ تجھ خدائے واحد اور برحق کو اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جانے۔ اور یہ سب قربانیوں سے اوپر ہے، سب قربانیوں سے۔ ہوسیہ نے یہی کہا تھا کہ خدا شناسی سوختنی قربانی سے بھی افضل ہے، اور خدا سوختنی قربانیوں سے بھی زیادہ یہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے قدموں میں بیٹھیں اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں۔